کہ تیری زندگی میں قرآن کا نور ہونا چاہیے. تو جہاں جائے رات بھی چمک جائے. تو جہاں قدم رکھے، جہاں تیرا قدم ہو وہاں اس کا کرم ہو. جہاں تیرے ہاتھ اٹھیں وہاں رحمت برس پڑے. جہاں تیرا ارادہ جائے وہیں خدا کا حکم پہنچے. یہ ہے مسلمان کی شان، اور یہ قرآن دے گا، فیس بک نہیں دے گا. دوسری بات، ہماری دنیا کیوں خراب ہے؟ توجہ، یہ آپ بات سمجھ چکے ہیں لیکن میں سبق کے طور پر دہراتا ہوں. ہماری دنیا کیوں خراب ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہم علماء سے دور ہیں. ہم علماء سے، زرداری صاحب کو پسینہ آیا، بچے باہر، بیوی باہر، خود بھی باہر. ٹیلی فون کیا، مولانا میں نہیں آتا. مولانا نے کہا کیوں؟ کیس ہیں. بس اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھنے والے کی پھونک نکل گئی کیس دیکھ کر. کیا ہم کہتے ہیں ہم پر کیس کر کے دکھاؤ، کیس والے کو بھی پتہ چل جائے گا کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں گرفتار ہو جاؤ گے. مولانا کا ہاتھ لگا کر دیکھو، سب گرفتار کرا دوں گا. مولانا گرفتار نہیں ہوئے. طاقت تھی، حکومت تھی، الزام تھے، پروپیگنڈے تھے. ہاتھ لگا کے دیکھتے نا. مشرف نے تھوڑا سا ایسا ٹچ کیا ہاتھ، اس کا ہاتھ جل گیا. پتہ ہے مولانا کو کہا کہ مذاکرات کرتے ہیں. 3 گھنٹے مذاکرات کے بہانے نظر بند کر دیا. جماعت کا الٹیمیٹم کیا کہ 3 گھنٹے کے بعد اگر مولانا باہر نہ آئے تو ہم اندر چلے آئیں گے. پسینہ کیا آ گیا، بہت کچھ ہو گیا. پوچھنے لگا وزیروں سے یہ کیسا مولوی ہے. انہوں نے کہا تو نہیں جانتا، ایک طرف ہو جا. اور اسی طرح جو ہم نے ادارہ بنایا تھا کہ جو گھر کے اندر دیوار اونچی کرے اس کو بھی پکڑو، پیسے کہاں سے آئے؟ نیب یہ اصل میں تھا نائب. کیا تھا؟ چور دروازے سے انہوں نے کہا نیب نہیں، یہ نائب یہودوں کے نائب. اور ہم بھی نائب ہیں. ایک ان کی نیب ہے، ایک اللہ کی نیب ہے. ہم بھی تو چوکیدار ہیں نا. ہم پکڑتے ہیں. یہ تو پکڑنے والے پکڑے گئے، یہاں تو پکڑنے والے بھی پکڑے گئے. وزیر گرفتار، صدر گرفتار، بھاری مینڈیٹ سے جیتنے والے، کرسی پر بیٹھنے والے گرفتار. یہ دال کھانے والے گرفتار نہیں ہوئے. یہ ہماری زبانوں میں گرفتار ہیں. ہم ان کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کا جرم نہیں بتاتے. اور نیب نے کہا، سنا تھا آپ نے، اخبار میں پڑھا تھا، نیب نے کہا میری توبہ، ہم الٹے ہوئے، ٹیڑے ہوئے، ہمیں کچھ نہیں ملا. ہمیں اخبار میں آیا تھا. کیوں چپ ہوتے ہو؟ بات سچ کہنی چاہیے. مسجد میں بیٹھے ہیں، شب برات میں لکھا جا رہا ہے پہلے جتنے جھوٹ بولے آج کے سچ اس جھوٹوں پر پانی پھیر دے گا. مغفرت کی نیت سے بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ فیصلے نازل کر رہے ہیں. یہ گناہ بھی معاف، یہ گناہ بھی معاف، یہ گناہ بھی معاف. آج کی رات سے بہتر رات تو لیلۃ القدر کی آئے گی، خدا نصیب کرے. کہہ دو آمین. یہ لیلۃ القدر بازاروں میں نہیں ملے گی. کہاں ملے گی؟ مسجدوں میں. تو مسجد میں کون ہوتا ہے؟ مولوی. مسجد بغیر محراب کے ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے، ہوتی ہے. وہ جب بن رہی تھی، نمازیں ہو رہی تھی، محراب بعد میں بنا تھا یار. جلدی استاد بن جاتے ہو نا، استادوں کے سامنے استاد نہ بنا دو. ایک آدمی نے کہا امتحان کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی کہتا ہے قرآن پڑھنا گناہ ہے، کیا کہو گے؟
صحیح بات ہے. جب غسل کرنا ہو, غسل واجب ہو جائے, قرآن پڑھنا چاہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ٹیبل پہ قرآن نہیں ہے, سامنے ادھر ادھر پانی نہیں ہے, یہ نظام چونکہ اوور ہے نا جی, اوور ٹائم میں نظام بھی اوور ہے. توجہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے سوال کرتے تھے, صحابہ جواب نہیں دیتے تھے. یاد رکھو, جب درسگاہ سے, منبر سے سوال ہو, جواب کی کوشش نہ کیا کرو, جواب کے انتظار کیا کرو. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. حضور سوال کرتے تھے, بتاؤ, صحابہ خاموش ہو جاتے تھے. یا رسول اللہ, اللہ و رسولہ عالم. حضور جب سوال کرتے تھے, علم کا دروازہ کھلنے والا ہوتا تھا, صحابہ چپ ہوتے تھے, دروازہ کھل جاتا تھا. ہم سوال کرتے ہیں تو طالب علم اور مقتدی بولتے ہیں, علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. استاد کے سامنے جواب کی کوشش نہ, کان بن کر توجہ کی کوشش کیا کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری دنیا بھی اس لیے خراب ہے کہ ہم علماء سے دور ہیں. دیکھو مسلمانوں کی تاریخ ہے, بادشاہ اپنی محفل میں علماء کو رکھتے تھے, نہ اذان دیتے تھے, نہ اذان سنتے تھے, نمازیں پڑھاتے تھے, لیکن اس طرح نہیں کہ مسجد سنبھالے, نہیں. ان علماء کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا, محفل میں بیٹھے رہتے تھے, اپنے گھر چلے جاتے تھے, ان کا خرچہ خزانے سے ہوتا تھا. کیوں؟ ان کو پتا تھا ان کی دعاؤں سے, ان کی توجہ سے, ان کی برکت سے ہمارا ملک چلے گا, نظام چلے گا, اور خوب چلتا تھا.